بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي. محترم حضرات، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے سے ہٹا کر ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے بڑی سی بڑی بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے۔ الغرض وہی اللہ رب العالمین ہے جو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہو یا کہ بڑی، ہر مخلوق کو کھانا و پانی دینے والا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر یا جس ٹاپک پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے بارش، پانی، اس کی حقیقت، اس کی اہمیت اللہ کے پاس کیا ہے، اور پانی یا بارش نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، پانی یا بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو اسی بات پر لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا لفظ پوری قرآن مجید میں تقریباً 59 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، 50 پر 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کا تذکرہ کیا۔ اسی سے اس کی اہمیت کا اور اس کی نعمت کا اندازہ لگا جائے۔ اگر پانی ہے، اگر بارش ہے، تو دنیا کے اندر جتنی مخلوقات آباد ہیں ان تمام مخلوقات کی زندگی ہے، حیات ہے، بقا ہے۔
اگر پانی نہیں، بارش نہیں تو کسی کی زندگی نہیں، بقا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بے شمار مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ کیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم ہوا کہ بارش ہے، پانی ہے تو زندگی ہے، بارش ہے، پانی ہے تو بقا ہے۔ اگر بارش نہیں، پانی نہیں تو بقا نہیں، زندگی نہیں۔ پانی، بارش، یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اسی پانی کی وجہ سے، اسی بارش کی وجہ سے، اگر بارش آ گیا، پانی آ گیا، اسی بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق عطا کرتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آپ اٹھا کے دیکھیے، شاید یہ آیت بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے بارش کی شکل میں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس کے ذریعے سے تم اپنی روزی کو حاصل کرتے ہو، فروٹ کی شکل میں، اناج کی شکل میں، غلے کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے تم کو روزی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی؟ أَحْيَيْنَاهَا، ہم اس کو زندہ کر دیں۔ مردہ زمین کو زندہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھیے۔ مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے بارش کو نازل فرمانا، آسمان سے پانی کو نازل فرمانا، آسمان سے پانی کو اتارنا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جسے تم کھاتے ہو، جسے تم اپنا رزق بناتے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، روزی روٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بارش جہاں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ پر گناہ لوگ کرتے گئے، نافرمانی زیادہ ہو گئی، جہاں بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جہاں پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اللہ کی حد سے زیادہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک ہونے کا ذریعہ بھی ہے، لوگوں کے ہلاک ہونے کا اور برباد ہونے کا ذریعہ۔ کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا میری بات کو مان لو، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، میری بات کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ نہیں، میں اگر پانی زیادہ آ گیا تو میں اوپر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، اونچی جگہ پر چلا جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا، پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ قرآن میں اللہ بارے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اسی درمیان ایک پانی کی بہت بڑی موج آئی اور باپ کے سامنے بیٹے کو لے کر غرق ہو گیا، بیٹا غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی؟ جہاں پانی، جہاں بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اللہ کی حد سے زیادہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہی بارش، وہی پانی انسانوں کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، سبب بھی بنتا ہے۔ بارش اللہ کی اتنی بڑی نعمت، پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک دو تین باتیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اگر وقت رہا تو۔
بارش کے سلسلے میں، پانی کے سلسلے میں 2-3 باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین، مضبوط یقین کہ بارش برسانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا بارش برسانے والا، پانی نازل کرنے والا، اتارنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بارش نہیں برساتا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بارشوں کے نام بھی انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک اگر بارش آتا ہے تو وہ یہ اس کی بارش ہے، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک فلاں مہینے میں یہ بارش ہوتی ہے تو یہ اس کی بارش ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلم حضرات، مسلمان حضرات بارش کے نام بھی تقسیم کر لیے ہیں اور اپنے الفاظ، اپنی زبان سے الفاظ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ پوچھتا ہوں، لوگوں نے جو نام رکھے بارش کے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام رکھا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارش کے یہ نام ذکر کیے ہیں؟ نہیں ذکر کیے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اور ہمارے معاشرے میں بعض اللہ کے بندے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں آ رہا تو کیا کرتے ہیں، اجی فلاں درگاہ جاؤ، فلاں بابا کے پاس جاؤ۔ جیسے زمانے جاہلیت میں لوگوں نے اپنے ایک ایک کام کے لیے الگ الگ خدا انہوں نے بنا رکھا تھا۔ کھانا مانگتے تو ایک بت کے سامنے جا کر مانگتے، پانی مانگتے تو ایک بت کے سامنے جاتے، کوئی اور چیز مانگتے تو دوسرے بت کے سامنے جاتے۔ جس طریقے سے پہلے کے لوگوں نے اپنے الگ الگ کام کے لیے بتوں کو بانٹ رکھا تھا، ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ جو ہے بارش کے لیے خداؤں کو، ولیوں کو، پیروں کو بانٹ رکھے ہیں اور ان کے سامنے جا کر بارش کا سوال کرتے ہیں۔ اور بعض اللہ کے بندے بارش کے لیے تمنا کر کے، نیت کر کے، نظر مان کر فلاں درگاہ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اتنے دن وہاں پہ بیٹھوں گا تو بارش آ جائے گی۔ بارش نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں، دنیا کے اندر کون سا ایسا انسان نہیں جو بارش نازل فرمائے۔ سورہ واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ میں کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس میں نہیں دیکھتے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جو پانی آسمان سے تمہارے پاس آتا ہے پینے کے لیے جس سے تم پیتے ہو، اس پانی کو کیا تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے کہ تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا اس آیت سے؟ بارش نازل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بارش کو نازل کرنے والا نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ستارہ آئے گا تو بارش نازل ہوگی، فلاں ستارہ نہیں آئے گا تو بارش نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید کیا اور کہا بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بارش نازل نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ اٹھا کے دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات گزارے تو اس رات میں بارش نازل ہوئی، بارش آئی۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، لوگوں رات میں جو بارش ہوئی اس بارش کی وجہ سے تھوڑے لوگ مسلمان ہو گئے، تھوڑے لوگ کافر ہو گئے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اے اللہ کے نبی بارش کی وجہ سے کون مسلمان ہو سکتا ہے، کون کافر ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کیسے، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل رات جو بارش ہوئی اس بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی، اور جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہو گئے، اور جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس بارش کو نازل کیا، جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا، یہ سمجھا، تو وہ مسلمان ہے، مسلمان۔ پتہ کیا چلا؟ یہ بارش نازل کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بارش نازل کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے زمین سے جو پانی ہم کو ملتا ہے وہ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ سورہ ملک میں آخری آیت آپ اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے زمین کی گہرائی میں اگر پانی چلا جائے، دنیا کے اندر کون سا ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ زمین کی گہرائی میں وہ پانی کو لے کر جائے، اور کون ہے اس گہرائی سے پانی کو زمین کے اوپر تک لائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے؟ کون؟ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ بور مارتے ہیں، بور مارنے کے سال تک پانی بہت اچھا آتا ہے، ایک سال کے بعد 2 مہینے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پانی پورا ختم ہو گیا، پانی ہی نہیں آ رہا۔ یہ کون؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے زمین سے پانی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کو روک لیتا ہے۔ تو بہرحال بارش کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ بارش صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ ہی نازل کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نازل نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بارش کے سلسلے میں دوسری بات یاد رکھنے والی یہ ہے، جب بارش نازل ہوتا ہے، بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، تو بارش آنے کے بعد ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ بارش نازل فرمائے گا، پانی آئے گا، اللہ کی طرف سے پانی آئے گا۔ اگر اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا۔ 2 مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا۔ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سورہ سبا میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر قوم سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے جو ہے بہترین عمدہ قسم کے باغات سے نوازا تھا، اور وہ باغ ان کے لیے بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے تھے، جس کے ذریعے سے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اللہ کا شکر انہوں نے ادا نہیں کیا، فکفرت، انہوں نے انکار کیا، اللہ کی ناشکری کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور اس عذاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے قوم سبا کے دونوں باغات کو برباد کر دیا۔ اور کیسے برباد کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان باغات کے بدلے اللہ تعالیٰ کانٹے دار درخت وہاں ان باغات کے اندر پیدا کیا، اور ان کے کھیت کے اندر، ان کے باغات میں جو پھل تھے وہ پھل ایک دم کڑوے اور بدبودار پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں لگا دیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ بارش آنے کے بعد، پانی نازل ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پانی دے گا، اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ بارش دے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لے گا، پانی کو روک لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر پانی کو روک لے، دنیا کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے جو پانی کو اللہ کے پاس سے لے کر آ کے دکھا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا۔ ضرب اللہ مثلا كانت قرية آمنت مطمئنة يأتيها من كل مكان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرمایا کہ یہ قوم جنہیں اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جو ہے روزی روٹی سے نوازا تھا، من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر راستے سے، ہر طریقے سے ان کے پاس روزی آتی تھی، ان کے پاس رزق آتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان میں قحط سالی کو مبتلا کر دیا، وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوف کو، ڈر کو مبتلا کر دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی چیز، کسی چیز سے نوازا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بارش بھی، پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بارش آنے کے بعد، پانی آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور زیادہ دے گا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، عربی گرامر کے اعتبار سے اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے اور زیادہ دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بارش کے سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ بارش کے ذریعے سے اللہ نے مال و دولت سے ہم کو نوازا، بارش کے ذریعے سے ہمارے کھیت کے اندر اناج آئے، بارش کے ذریعے سے ہمارے کھیت کے، ہمارے باغات میں پھل فروٹ اور عمدہ قسم کے جو ہے میوے اللہ نے بارش کے ذریعے سے اگر ہم کو دیا تو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کا حق کیا ادا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اگر ہم بارش نازل ہونے کے بعد، پانی نازل ہونے کے بعد ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں پیسوں کو نہیں لٹائیں گے، نہیں خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا، پانی کو روک لے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس قوم میں لوگ زکوٰۃ دینے سے رک جاتے ہیں، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا مُنِعُوا قَطْرَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرے گا، ایک قطرہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے جو چیز ہمارے پاس آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں فوراً خرچ کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنن ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ نے شاید بارہا اس واقعے کو سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کھیت سے، اپنے باغ سے جا رہا تھا، آسمان سے اسے ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ آسمان سے اسے یہ آواز آئی کہ فلاں باغ میں جا کر فلاں آدمی کے کھیت میں، باقاعدہ اس آدمی کا نام بھی لیا گیا اور کہا گیا کہ فلاں آدمی کے کھیت میں جا کر بارش نازل، بارش برسی۔ تو وہ آدمی نے آسمان سے آواز یہ سنی، تعجب ہو گیا اس کو، تو فوراً جو ہے اس بدلی کا پیچھا کرتے کرتے وہ چلا گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے، وہاں ایک آدمی ہے، وہ جو ہے اپنے کھیت میں ایک پھوڑا لے کر جو ہے کھیت کے اندر پانی کے ذریعے سے کھیت کو سیراب کر رہا ہے، پانی کے ذریعے سے پورے کھیت کو پانی جو ہے وہاں ڈال رہا ہے۔ اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ بارش جو ہے کہیں بھی نہیں برسا رہا ہے، صرف اس کے کھیت میں بارش ہو رہی، کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد اس آدمی نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے، تمہارے اندر کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ اطراف و اکناف میں کسی کے کھیت میں بارش نہیں ہو رہی ہے، صرف تمہارے کھیت میں بارش ہو رہی ہے، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ فلاں جگہ پر ایک آسمان سے ایک آواز آئی، اور آ کر وہ آسمان سے آواز یہ آئی کہ فلاں آدمی کے کھیت میں جاؤ اور یہ بارش وہاں نازل، اور میں نے جو نام سنا تھا وہ نام تمہارا ہی ہے۔ نام پوچھا تو اس نے نام بتایا، تو کہا کہ وہ تمہارا ہی نام ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کوئی بڑا کام نہیں کرتا ہوں، میں صرف میری کھیتی میں جو بھی اناج آتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اور اسے ہمیں اپنے دل میں اس بات کو بٹھانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
ہم کمانے کے ٹائم میں، کمانے کے وقت میں اچھا خوب کماتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، خرچ بھی کرتے ہیں تھوڑا ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں تو بعض اللہ کے بندے دوسروں کے سامنے بول کے بھی دکھاتے ہیں یہ احسان جتانا ہے۔ اور یاد رکھو، جو انسان احسان جتاتا ہے، کسی کو خرچ کرنے کے بعد، کسی کو دینے کے بعد احسان جتاتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کو ضائع و برباد کر دے گا۔ یہ قرآن و حدیث کا معاملہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں۔ تو بہرحال وہ آدمی کہتا ہے جب بھی میرے کھیت میں، میرے باغ میں جو ہے اناج اور فصل آتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ آئندہ سال یا فصل ختم ہونے کے بعد، فصل کاٹنے کے بعد دوبارہ جو مجھے فصل لگانا ہے یا غلہ اور اناج جو بیج بونا ہے اس کے لیے وہ اناج میں رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات، خاص اس آدمی کا نام لے کر اس کے کھیت میں بارش کو برسایا جا رہا ہے، کتنی بڑی بات۔ ہمارے معاشرے میں کوئی ہیں جس طریقے سے یہ آدمی، جس طریقے سے قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ 3 حصے یہ آدمی کیا کرتا تھا، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک جو ہے آئندہ یا فصل یا غلہ اناج لگانے کے لیے، بیج بونے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں کون ہے ایسا کرنے والا؟ شاید میں سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ انگلیوں میں گننے والے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم حقیقی طور پر ایمان اور یقین کے ساتھ اگر یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بدلے اور مجھے فائدہ دے گا، اس یقین کے ساتھ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مال و دولت میں ضرور اضافہ کرے گا، ضرور جو ہے زیادہ کرے گا۔ تو بہرحال آج کے اس خطبہ جمعہ میں خلاصہ کلام کے طور پر انشاءاللہ اور مزید موقع ملے گا، موقع اگر ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بارش نہ ہونے کے، آسمان سے پانی نہ آنے کے کیا کیا اسباب ہیں مزید آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اس خطبہ جمعہ سے آپ کے سامنے خلاصہ یہی ہے کہ بارش نازل کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بارش نازل نہیں کرتا ہے۔ بارش جب ہم کو آئے یا پانی ہمارے پاس آئے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، پانی آنے کے بعد فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ پانی آنے کے بعد اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹائیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہماری اچھی بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو حضرات پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو حضرات مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے معاملہ آسان فرمائے، جو لڑکیاں گھروں کے اندر نکاح کیے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے والدین، ان کے سرپرست نکاح کے بارے میں تلاش کر رہے ہیں، اللہ سے ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کا معاملہ آسان فرمائے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو یا مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہم دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو انجام تک پہنچانا تو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے اللہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں ان سارے لوگوں کو انجام تک پہنچا دے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔